ناظرین، پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں اس میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے دہشت گردی کا، جس سے اس وقت افواج پاکستان، ریاست پاکستان، حکومت پاکستان اور پوری قوم جو ہے وہ نبرد آزما ہے، اور اس سلسلے میں ہر کوئی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خاص طور پہ افواج پاکستان کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جو قربانیاں اس وقت افواج پاکستان دے رہی ہے وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود شاید بعض حلقے ایسے ہیں یا بعض لوگ ایسے ہیں یا بعض بہت ہی ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا ہے جو کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے کوئی نہ کوئی تنقید کا جو موقع ہے وہ تلاش کر ہی لیتا ہے۔ بہرحال اس وقت پاکستان جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا تمام اسٹیک ہولڈرز اس کو ریئلائز کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں؟ کیا وہ سب آن بورڈ ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ایک صوبے کی بات کریں، بلوچستان کی، تو وہاں پر پچھلے 3 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا گورننس ماڈل اپنانے کی کوشش کی گئی جس سے معاملات بہتر ہوئے ہیں۔ وہ گورننس ماڈل کیا ہے، کس طرح کام کر رہا ہے، اور کیا یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اپلائی اس کو کیا جا سکتا ہے یا کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس تمام تر صورتحال پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ موجود رہیں کل کوئٹہ میں۔ انہوں نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا، وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا، اور بلوچستان میں اس وقت دشمن کر کیا رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے اس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ انہی کی زبانی سنیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ پاکستان آرمڈ فورسز، ان کی جتنی بھی قربانی ہے، شہداء کی جو قربانی ہے، آج جس جذبے کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور اپنے وطن عزیز کو سیکیورٹی، سیفٹی پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم آرام سے سوئیں، میں آرمڈ فورسز کی، افواج پاکستان کی قربانیوں کو پنجاب کے عوام کی طرف سے، اپنی طرف سے میں سلوٹ کرتی ہوں۔ میں ابھی آئی جی ایف سی صاحب کو کہہ رہی تھی کہ کوئی دشمن، کوئی پاکستان کا بدترین دشمن، کوئی مخالف ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک سب ایک یونٹ کی طرح، ایک ملک کی طرح، ایک قوم کی طرح جب تک ہم اکٹھے رہیں گے، کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور آج جب میں یہ دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ دشمن بہت تیاری کے ساتھ آئے، دشمن بہت اسٹریٹجی کے ساتھ آئے، اور وہ بڑا اسٹریٹیجکلی ہمارے ملک میں اٹیک کر رہا ہے، ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سیاہ کو سیاہ کہا جائے اور سفید کو سفید کہا جائے، کہ بلوچستان تنہا نہیں ہے، بلوچستان اکیلا نہیں ہے، پنجاب ہر لمحہ بلوچستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، اس دھرتی کے لیے لڑ رہے ہیں، اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ آج جو اسمبلی ہے اس کے فلور پر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سیاسی ڈائلاگ سے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کو لے کر پاکستان میں ایک کنفیوژن ہے، یعنی اپیزمنٹ کی بات وہ بار بار کرتے رہے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے۔ شامی صاحب، سر کیا اب بھی کوئی کنفیوژن ہے؟ جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وقت آ گیا کہ ہمیں سیاہ کو سیاہ، سفید کو سفید کہنا ہوگا، تو پھر وہ کون سا کنفیوژن ہے جس کا اشارہ سرفراز بگٹی صاحب کرتے ہیں اور بار بار کرتے رہیں؟ دیکھیں، اب تو چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں۔ اب بلوچستان میں جو لوگ ریاست سے برسر پیکار ہیں، اب اگر مگر کی بات تو رہی نہیں، نہ چونکہ چنانچہ کی بات رہی ہے۔ اب تو وہ سیدھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بلوچستان کو الگ کرنا ہے اور ایک الگ ملک بنانا ہے۔ ٹھیک۔ اب تو ظاہر ہے کوئی بھی ریاست جو ہے وہ اس بغاوت کو قبول نہیں کر سکتی، اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتی، اس سے پھر نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت بلوچستان میں جو ہمارے سرفراز بگٹی صاحب ہیں وزیر اعلیٰ، بڑے پورے یعنی ایک بالکل جذبے کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، اور بڑے ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئے۔ صحیح۔ یعنی بلوچستان جو ہے وہ اس میں ہر جگہ پولیس کی عملداری نہیں تھی۔ جی ہاں۔ اے اور بی ایریا وہاں لیویز تھیں، نو گو لیویز جو ہیں سرداروں کے لشکر ہوتے ہیں، وہ ان کو سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، وہ ڈھیلی ڈالی پولیس ہوتی ہے۔ اب انہوں نے سارا بلوچستان جو ہے نا اے ایریا کر دیا ہے، صحیح ہے۔ پولیس کے زیر نگیں ہے، پولیس کو آرگنائز کیا جا رہا ہے، ٹرین کیا جا رہا ہے، اور پورے بلوچستان پر پولیس جو ہے اس کا پہرا ہوگا، اور وہ جو لیویز ہیں ان کو ختم کر دیا یعنی گیا۔ نو گو ایریاز جو کہلائے جاتے تھے وہاں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ تو کوئی ایسے ہے نہیں، وہ تو ہٹ اینڈ رن والی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ ہر ضلع جو ہے
اختیارات اس کو منتقل کر رہے ہیں، لوکل باڈیز جو ہیں ان کو ایکٹیو کیا ہے، اور 1 ارب روپیہ ہر ضلع میں دیا ہے مقامی معاملات سے نپٹنے کے لیے. تو اس کے ساتھ پہ جو پبلک کے ساتھ جو انٹریکشن ہے ریاستی اداروں کا اس کو بڑھایا ہے. ہزاروں اجلاس ہو چکے ہیں ہر سطح پر. تو ایک پوری ایک جوان مردی کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں. ہماری وزیر اعلیٰ جو ہیں مریم بی بی وہ پہنچی ہیں وہاں، اور انہوں نے 10 ارب روپے کا وہاں نذرانہ بھی پیش کیا سیکورٹی فورسز کو، اور اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ ہم بلوچستان کے ساتھ کھڑے، اور پورا ملک بلوچستان کے ساتھ کھڑا ہے اور بلوچستان کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اور اس کو یعنی یہ جو پرتشدد گروہ ہیں ان کا یرغمالی نہیں بننے دے گا. صحیح ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کے پی کے ہے، تو کے پی کے میں بھی اب الحمدللہ جو ہمارے اس وقت حکومت ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کی سہیل آفریدی صاحب، اور سہیل آفریدی صاحب دیکھیں کہ ان کی 2 میٹنگز ہوئی ہیں. جی ہاں، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، پھر کور کمانڈر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے، ان کے اعلامیے جاری ہوئے ہیں. تو دہشت گردوں کے اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں تو کوئی اب ابہام نہیں ہے. اچھا. پہلے اس میں ہوتا تھا کہ بھئی یہ طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ بھئی ان کی بات سنی جائے، کہ سیاسی معاملات ہیں، کوئی مذہبی معاملات ہیں. اب آہستہ آہستہ جو معصوم لوگوں پر حملے کرتے ہیں، جو ان کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہ تو ایک یکسوئی نیشنل ایکشن پلان تو آج دیکھیں نا 2014 میں بنا تھا. ہاں جی بالکل. اور پھر ریوائز بھی ہو اس کے بعد. ہاں. اور اس پر پوری قوم جو ہے اس پہ کمیٹڈ ہے. تو جب سیاسی اختلافات ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس میں بھی جو بیانیہ ہے آلودہ ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اب پوری قوم یکسو ہے. اور یہ افواج پاکستان جو ہے یہ وہ اپنی لڑائی نہیں لڑ رہی، یہ ہماری لڑائی لڑ رہی ہیں، یہ ہماری حفاظت کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ کوئی ان کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے.